بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی قانون قدرت جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے اور جو کہ اٹل ہے، جسے کوئی بدل نہیں سکتا، وہ یہی ہے کہ الجزاء من جنس العمل، یعنی انسان جیسا کام انجام دے گا، اچھا یا برا، تو پھر وہ ضرور اپنے لیے ویسا بدلہ بھی سامنے پائے گا، یا دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں ہی جگہوں پر۔ یہی قانون قدرت ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ مذکور ہے مفصل طور پر کہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین غزوہ احد کا جو تاریخی واقعہ پیش آیا تھا، اس موقع پر ابتدا میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن اس کے بعد اچانک خود اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور انتہائی پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ اور تب وہ مسلمان انتہائی حیرت کے عالم میں کہ یہ کیا ہو گیا کہ یہ جیتی ہوئی جنگ ہم کس طرح ہار گئے اچانک، کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا اور یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا، تب اس وقت تم یوں کہنے لگے انتہائی حیرت کی کیفیت میں کہ أَنَّ هَذَا، کہ یہ کس طرح ہو گیا۔ فوراً اللہ کی طرف سے اسی آیت میں اس کا جواب بھی دے دیا گیا۔ فرمایا کہ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں یوں کہہ دیجئے کہ یہ تو خود تمہارا اپنا ہی کیا ہوا ہے، تمہاری اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ اتنا بڑا نقصان۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں احد کی پہاڑیوں میں ایک گھاٹی میں 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا، اور انہیں یہ تاکید فرمائی تھی کہ کچھ بھی ہو، جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے نہیں ہلو گے۔ لیکن ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی کہ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ دشمن تو شکست کھا کر بھاگ چکا ہے میدان سے، اور یہ کہ ہم تو یہ جنگ جیت چکے ہیں، جنگ تو اپنے اختتام کو جا پہنچی ہے، تب ان سے غلطی ہو گئی اور وہ وہاں سے اتر آئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھاگتے ہوئے دشمن نے جب یہ منظر دیکھا کہ وہ پہاڑی راستہ خالی پڑا ہوا ہے، تب انہوں نے اچانک وہاں سے پلٹ کر حملہ کیا۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق سکھا دیا گیا اور یہ پیغام دے دیا گیا کہ جو غلطی کرے گا تو پھر اللہ کی طرف سے سزا بھی آئے گی۔ حالانکہ ان کی یہ غلطی یہ غیر ارادی تھی، ان کے ارادے اور نیت کو اس میں کوئی عمل دخل اس کا نہیں تھا، ایک اجتہادی غلطی ان سے سرزد ہو گئی۔
اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو اچھا کام کرے گا، خواہ وہ اللہ کی عبادت کا معاملہ ہو یا اللہ کے بندوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کا وہ کوئی سلسلہ ہو، الغرض کسی بھی شکل میں جو کوئی اچھا کام انجام دے گا تو یقیناً وہ اپنے اچھے کام کا اچھا بدلہ ہی پائے گا۔ اور فرمایا قرآن کریم میں من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، جو کوئی برا کام کرے گا تو ضرور اسے اس کا بدلہ بھگتنا ہوگا، اور یہ کہ وہ اللہ سے بچنے کے لیے نہ تو اسے کوئی حمایتی ملے گا اور نہ ہی کوئی مددگار اسے میسر آئے گا۔ تو جو کوئی اچھا کام کرے گا تو اچھا بدلہ پائے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو اس کی سزا اور برا انجام اور برا بدلہ بھی وہ ضرور اپنے سامنے پائے گا۔ اور فرمائے کہ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اسی طرح ہم نے دور کر دیا ان سے، یعنی یوسف علیہ السلام سے، ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی کو اور بے حیائی کو پھیر دیا، دور کر دیا، اس لیے کہ وہ تو خالص بندوں میں سے تھے، ہمارے خالص اور مخلص ترین بندوں میں سے تھے یوسف علیہ السلام۔ یعنی انہوں نے ابتدا سے ہی یہ واقعہ جو ان کے ساتھ پیش آیا اس سے بہت پہلے سے ہی، چونکہ انہوں نے پاکیزہ سیرت کو اور عمدہ طور طریقوں کو اپنا رکھا تھا، نوجوانی میں اللہ کا خوف اور یہ کہ ہر قسم کی برائی سے بچنے کا جذبہ اور پاک دامنی اور عفت و طہارت کی جو فکر، الغرض چونکہ وہ تو پہلے سے ہی شریف اور نیک قسم کے انسان تھے، پاک دامن تھے، اور یہ کہ خالص اور مخلص بندے تھے وہ اللہ کے، لہذا جب ان کے ساتھ وہ مشکل وقت اور پریشان کن قسم کا وہ معاملہ پیش آیا کہ انہیں برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ اس برائی سے بچنا بظاہر بہت مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی گئی اور انہیں اس برائی سے محفوظ رہنے کا غیبی انتظام کیا گیا اللہ کی طرف سے۔ اور وجہ اس کی یہی بیان کی گئی کہ وہ تو پہلے سے ہی مخلص اور انتہائی خالص اور نیک اور پارسا اور پرہیزگار قسم کے انسان تھے، لہذا جو کوئی ہمیشہ پرہیزگاری کی راہ کو اپنائے گا تو پھر مشکل موقع پر بھی اللہ کی طرف سے اسے اچھی صورتحال اور اچھا انجام اور یہ کہ بہترین بدلہ ہی اسے سامنے نظر آئے گا، اور جو کوئی برائی کو اپنائے گا تو پھر برا بدلہ اسے بھگتنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اخرجہ الترمذی وغیرہ۔ یہ حدیث جو کہ ترمذی وغیرہ میں مذکور ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی حفاظت کرتے رہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کی حفاظت کرتے رہو تم، مقصد یہ کہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے جو احکام ہیں
اور جو پاکیزہ اور مقدس تعلیمات ہیں، تو انسان بجائے اس کے کہ روگردانی کا راستہ اختیار کرے اور یہ کہ اللہ کے احکام کی تعمیل کی بجائے وہ نافرمانی میں مبتلا رہے، اور یہ کہ اللہ کی رضامندی و خوشنودی کی طلب کی بجائے اسے اس طرف کوئی توجہ ہی نہ ہو، تو ایسا کرنے کی بجائے انسان اگر اللہ کی حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے جو احکام ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو شریعت ہے، جو دین ہے، انسان اگر اسے اپنائے رکھے گا، ان احکام کی حفاظت کرے گا، یعنی ان پر عمل کرے گا، اور یہ کہ ثابت قدم رہے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یحفظک، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اگر اللہ کی حفاظت کرو گے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہو گے، تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرتے رہو، یعنی اللہ نے جو احکام تمہیں دیے ہیں ان پر عمل پیرا رہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی ہمیشہ مشکل مواقع پر، زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر قدم پر انسان یہ صورتحال دیکھے گا کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے غیبی مدد و نصرت کا انتظام ہوگا۔ اور اسی طرح دین اسلام میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جس طرح خود اپنے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا و فریاد کیا کرتے ہیں اور یہ کہ خیر کے طلبگار بنے رہتے ہیں، تو اسی طرح ہم دوسروں کے لیے بھی دعائے خیر کرتے رہا کریں، اس لیے کہ جو کوئی دوسروں کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے دعا کرتا رہے گا، جو انسان کہ مثلا جو بھی دعا کرے انسان اپنے لیے، تو آخر میں یہ کہ اپنے والدین کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے کہ وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، کہ یا اللہ یہ دعا تو تمام مسلمانوں کے حق میں بھی قبول فرما لے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ایک مسلمان، یعنی مسلمان بندوں کی تو بہت بڑی تعداد ہے یقیناً، تو ہر ایک کے عوض اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ کہ جو کوئی دوسرے کسی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہو، دوسروں کے لیے دعا کیا کرتا ہو، اور یہ کہ دوسروں کے لیے خیریت کا طلبگار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا ہے، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا کہ تا وقت کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو نہ پسند کرنے، اسی چیز کو جب تک وہ پسند نہیں کرے گا مسلمان بھائی کے لیے بھی، کہ جس چیز کو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرنے لگے کہ جسے وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اس وقت تک گویا انسان حقیقی مؤمن نہیں بن سکتا۔ تو جب انسان اپنے لیے اللہ سے اچھی اچھی دعائیں مانگا کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں جب وہ یاد رکھے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو سبھی کے عوض اس کے لیے ثواب، کہ جتنے مسلمانوں کے لیے اس نے دعا کی ہے، اور مزید یہ کہ اللہ کی طرف سے دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیا جائے گا، یہ خیال ڈالا جائے گا کہ دوسرے بھی اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ، جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ یا ابن آدم
انفق انفق علیک، حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ابن آدم، اے انسان، تم دوسروں پر خرچ کیا کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ یعنی جو کوئی دوسروں کی مدد کرتا رہے گا تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے خوشحالی اور فراوانی کا انتظام کیا جائے گا۔ اور فرمائے کہ من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جو کوئی دوسروں کے کام آیا کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اور فرمائے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دوسروں پر رحم کیا کرتے ہیں رحمان انہی پر رحم کیا کرتا ہے۔ دوسروں پر جو رحم کرے گا اور اس کے دل میں دوسروں کے لیے رحمت و ہمدردی کے جذبات ہوں گے تو اسے بھی اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے رحمتیں نصیب ہو سکیں گی۔ ورنہ اگر یہ کہ دوسروں کے ساتھ اس کے معاملات وہ برے ہوں، سنگ دل قسم کا انسان ہو، ظلم و زیادتی کا ارتکاب کیا کرتا ہو، تو پھر اس کے ساتھ بھی اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ابعد الناس من رحمت اللہ تعالی القلب القاسی، اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور رہنے والا شخص وہ ہے جو کہ سنگ دل ہو، جس کا دل سخت ہے۔ القلب القاسی، سنگ دل قسم کا انسان، تو پھر اللہ کی رحمت سے وہ خود بھی محروم رہے گا کہ جب اس کا دل دوسروں کے لیے رحمت و ہمدردی کے جذبات سے خالی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اور فرمایا کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جن لوگوں کو ہدایت کی طلب ہوگی تو اللہ انہیں مزید ہدایت عطا فرمائے گا۔ جبکہ اس کے برعکس فرمایا کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو مزید ٹیڑھا ہی کر دیا۔ الغرض وہ اللہ اور بندے کے درمیان کے معاملات ہوں یا بندوں کے آپس کے معاملات ہوں، جو بھلائی کرے گا بھلائی پائے گا، اور جو برا کرے گا تو برا ہی پائے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، یہی قانون قدرت ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔